صدر علی وقار، ذرا تصور چشم سے دیکھیے، سینکڑوں مسلمان منٹو پارک لاہور میں جمع ہیں کہ ایک نئی اسلامی ریاست بنانے کا اقبال کا خواب پیش کیا جاتا ہے تو برصغیر کے مسلمان باطل قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف گولہ بارود کی فضا میں یہ کارواں بڑھتا چلا جاتا ہے، کوئی اپنی بہن کو لوٹا ہوا دیکھتا ہے، کوئی اپنے بھائی کو کٹتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن ایک جذبہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، اور بالآخر 1947 میں اقبال کی شاہین، اقبال کے خواب کسی تعبیر کو پا لیتے ہیں۔ لیکن جناب والا، میں آئینہ ایام میں شاہینوں کی جگہ دیکھتا ہوں، وہ شاہین جسے اقبال کے خواب کو سنوارنا تھا، وہ نشے کی حالت میں دھت کسی سڑک پر پڑا ملتا ہے، وہ شاہین جسے اقبال کے خواب کو آسمان کی بلندیوں پر لے جانا تھا، وہ شاہین امتحانی حال میں نقل کر کے پرچے بھرتا نظر آتا ہے، یا کسی پارک میں پب جی کھیلتا نظر آتا ہے، وہ شاہین جسے اقبال کے خواب کی حفاظت کرنا تھی، وہ معصوم بچیوں کی عزت پامال کرتا نظر آتا ہے۔ علی وقار، وہ شاہین جسے آسمان کی گہرائیوں میں پہنچنا تھا، وہ پاتال کی گہرائیوں میں جا گرا ہے، وہ شاہین جسے اقبال کے خزانے کی حفاظت کرنا تھی، وہ کرپشن کے الزام میں عدالتوں کے چکر لگاتا ہے، وہ شاہین جسے اقبال کے فلسفہ خودی کی عملی تفسیر بننا تھا، وہ کسی دفتر میں چند سکوں کی عوض اپنا ضمیر بیچ ڈالتا ہے اور اگیار کی آگے جھولی پلاتا ہے۔ صدر علی وقار، وہ شاہین جسے تلواروں کی چھاؤں میں نماز ادا کرنا تھی، وہ مسجد سے جوتی چراتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا ہے۔ جناب علی وقار، یہ شاہین تو نسلیوں کے پیروکار تھے جو باطل سے نہ ڈرے، بدر کے میدانوں میں جو باطل سے نہ ڈرے، احد کی چٹانوں میں جو باطل سے نہ ڈرے، کربلا کی تپتی ہوئی صحراؤں میں جو باطل سے نہ دبے، قومیں دشت میں تلواروں کی چھاؤں میں۔ لیکن جناب والا، یہ آج کا شاہین جسے فقیری کا درس دینا تھا، وہ فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا ہے، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال